عظیم پر. اب اس لیے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال بخاری شریف مسلم شریف اٹھائیں، جب حنین کا مال غنیمت جعرانہ میں، جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں، جعرانہ میں تقسیم کر رہے تھے، اس موقع پر ذوالخویسرہ تمیمی، جس کی نسل سے مسیلمہ کذاب ہے، اسی خاندان کا ہے مسیلمہ، ذوالخویسرہ تمیمی، یہ آیا اور آ کر کہتا ہے اعدل یا محمد، محمد مال غنیمت انصاف سے بانٹیے. لے، ان تبلیغ کرنے والوں کو اتنا شوق چرایا رکھتا ہے کہ عام لوگوں کو تبلیغ تو کریں، نبی کو بھی تبلیغ کرنے چلے آئے کہ انصاف سے بانٹیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار سرخ ہو گیا. فرماتے ہیں من یعدل بعدی ان لم اعدل، اگر میں انصاف نہ کروں تو دنیا میں کون ہے جو انصاف کرے گا؟ دنیا میں ظلم، جفاکاری، ستم ریزی پھیل گئی تھی. میں آیا ہوں تو لوگوں کو ظلم و بہیمیت سے روکا ہے، اور میں نے لوگوں کو عدل و انصاف کی تعلیم سے مالا مال کیا ہے. اب تو آ گیا ہے مجھے انصاف سکھانے. حضرت خالد ابن ولید تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا سر کاٹ دوں. فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ. پھر ایک دوسرے صحابی غالباً مولا علی وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں. فرمایا بیٹھ جاؤ. اب اس نے سوچا کہ یہ تو قتل کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک کھڑا ہو رہا ہے، کہیں کسی کو اجازت نہ مل جائے. چپکے سے اٹھا اور بھاگنے لگا تو رسول پاک اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ لقد یخرج من ضئض ھذا قوم، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ، کہ وہ دین سے ایسے باہر نکل جائیں گے جیسے تیر اپنا نشانہ چھید کر پار نکل جاتا ہے. جیسے گولی چلاؤ اور نشانہ چیر کر پار نکل جائے، ایسے یہ لوگ دین میں آئیں گے اور کھٹاک سے اس پار چلے جائیں. پھر فرماتے ہیں ان لوگوں کی نماز ایسی ہوگی تو حقرون صلاتکم عند صلاتہم، کہ ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز حقیر سمجھو. خوب پڑھیں گے ایسے بہت، اور اس اعتبار سے بھی حقیر سمجھو گے کہ پڑھنے میں بہت بہت مکاری کریں گے، اور اس اعتبار سے بھی حقیر سمجھو گے کہ تمہاری مسجد میں 2 صف لگے تو ان کے 200 صف لگے. یہ بھی حقیر سمجھو. تو یہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی نمازیں ان کے نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو. وَتُحَقِّرُونَ صِيَامَكُمْ عِنْدَ صِيَامِهِمْ، اپنے روزے تم ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون القرآن ولا یبلغ حناجرہم، قرآن بہت لہک لہک کے پڑھیں گے مگر ٹیٹوے کے نیچے سے نہیں جائے اترے گا. اس لیے میں دنیا میں جب قاریوں کا جائزہ لیتا ہوں تو وہابیوں میں جتنے قاری ملتے ہیں ہمیں سنیوں میں نہیں ملتے، اور ایسا لہک لہک کے پڑھتے ہیں کہ مت پوچھو، مگر حلق کے نیچے نہیں اترتا. اگر نیچے اترتا تو رسول پاک کا ادب کرتے.
اگر نیچے اترتا تو بلیک میل نہیں کرتے، اگر نیچے اترتا تو یہ کبھی بزرگوں کی شان میں گستاخی نہ کرتے، اگر قرآن حلق کے نیچے اترتا تو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ نہ کہتے، اگر قرآن حلق کے نیچے اترتا تو کبھی یہ نہ کہتے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ جب چاہیں غیب کی بات معلوم کر لیں۔ کیا مطلب؟ ابھی معلوم نہیں ہے، جب چاہیں معلوم کر لیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ جب چاہیں غیب کی باتیں معلوم کر لیں۔ بھلا بتاؤ کہ اللہ کے یہاں کسی علم کی کا بقایا رہ گیا ہے؟ غیب ہو کے شہادت، ہر علم اللہ کے، اللہ کی صفت خاصہ ہے۔ کوئی کمال اللہ کا انتظار والا نہیں ہے کہ اب پیدا ہو اب آئے۔ اللہ کا ہر کمال موجود ہے، بالفعل ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، بلکہ ایسی صفتوں سے بھی پاک ہے جو نہ عیب ہے نہ کمال، نہ عیب ہو نہ کمال ہو، ایسی باتوں سے بھی وہ پاک ہے۔ یہ لہذا اس کی ہر صفت کمال۔ مگر ان لوگوں کی حالت یہ کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اتنا بڑا کمال، اور جب چاہے گا غیب معلوم کر لے گا، یہ اتنا بڑا کمال۔ معاذ اللہ۔ اور رسول پاک کی شان میں معاذ اللہ، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ ذرا سوچو، انداز بیان پر پہلے غور کرو۔ یوں نہیں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کو غیب کی باتیں نہیں، وہ اختیار نہیں ہے، کہتا جس کا نام محمد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کا ذکر کر رہا، جس کا نام محمد ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے رسول یا رسول اللہ یا محمد الرسول اللہ کو اختیارات نہیں ہیں، یہ انداز نہیں ہے۔ جس کا نام محمد ہے، ذرا سوچو کس قدر بیگانگی ہے اس عبارت میں، اور کسی چیز کا اختیار نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، پیارے محبوب ہم نے آپ کو بہت دے دیا، تو اب جو دے دیا اس پر نبی کا اختیار نہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ دے گا تو جھوٹ تو بول نہیں، جھوٹ تو ہو نہیں سکتا، ناممکن۔ تو کیا مطلب؟ دے دیا اس نے۔ خود فرماتے میرے آقا اوتی تو خزا مفاتیح خزائن الارض فوضعت بیدی، زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لا کر میری مٹھی میں رکھ دی۔ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا جاتا ہے۔ تو اختیار ہے جبھی تو بانٹ رہے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا رب۔ مگر ان لوگوں کی عادت ہے، نبی ہو یا ولی، بھوت ہو یا پری، ذرا سوچو، نبی اور ولی کے ساتھ بھوت اور پری کا ذکر کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ میں آپ ہی کو کہوں کہ آپ ہوں یا چمار ہو تو اب کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ یہ نبی کی اہانت کا مزاج بنا ہوا ہے، اس لیے نبی پاک کے علم کو پاگل اور مجنون اور جانوروں کے علم کے برابر کر دیا، اور نبی پاک کے
آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ بے عقل عوام کا خیال ہے. ناسمجھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی. تو مرزائی تو بعد میں بنا، مرزائی کی پرورش کی ہے قاسم نانوتوی نے، دودھ پلایا ہے انہوں نے کہ یہ لو پیو. خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی آخری ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ افضل النبی ہیں، سب سے بہتر نبی ہیں. معاذ اللہ، رسول پاک تو خود فرمائیں خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، یعنی میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس طرح پر کتنی باتیں میں ذکر کروں. آدمی کے مرتد اور کافر ہونے کے لیے ایک کفر کافی ہے، 50 کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہاں تو ایک دم ٹوکرا در ٹوکرا رکھا ہے کفر کا. تو میں پوچھتا ہوں، جیسے ایک آدمی روزہ نماز ہر طرح کی نیکی ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتا، مگر اس نے ایک مرتبہ شراب پی لی، تو اب بولو فاسق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو آدمی کے پرہیزگار بننے کے لیے بڑا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور فاسق بننے کے لیے بس ایک مرتبہ کچھ کر دو ہو گیا ختم. تو آدمی کے مسلمان بننے کے لیے تمام کفریات کو ٹھکرانا اور تمام ضروریات دین کو ماننا یہ ضروری ہے. اور ایک ضرورت دینی کا انکار کیا یا ایک کفر کو قبول کر لیا تو آدمی کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا بس. اور یہاں وہبڑوں کے پاس تو ٹوکرا در ٹوکرا کفر کی بہتات ہے. تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ فرماتا ہے کہ منافقوں کے ساتھ کوئی راہ و رسم نہیں، جنہوں نے کفر کر دیا ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہیں. اللہ اور رسول کی مخالفت میں جس نے ایک بول دیا ایمان والا ہوگا تو ان سے کوئی تعلق اور کوئی دوستی نہ جوڑے گا. یہ تو اللہ فرمائے. اور آدمی اب ان سے دوستانے بھی جوڑے، ان کے ساتھ راہ و رسم رکھے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسا مومن ہے اور کہاں اس کا ایمان ہے. یاد رکھو، زندگی دنیا ہی پر ختم نہیں ہے. یہ دنیا صرف تمہاری آخرت کا ایک دیباچہ اور مقدمہ ہے، اس کی پہلی سطر ہے. اگر یہ سطر آپ نے درست کر لی تو آخرت کی پوری کتاب چمکدار ہے. اور جتنے اپنی دنیا کافروں کے ساتھ بدمستی میں گزار لی تو یاد رکھے قیامت میں اس کے لیے سوائے جہنم اور تاریک کوٹھریوں کے کچھ نہیں. اس لیے رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بارے میں جو ابھی حدیث سنا رہا تھا میں ذوالخویسرہ کی، کہ اس سے تم دور رہنا، بچ کے رہنا.